ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے انسانوں کی دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کے لیے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً سارے انسانوں اور جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے جشن ولادت یا وفات پر۔ سب سے پہلے ولادت کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی یا نور کی؟ کیونکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ متضاد عقیدے رکھتا ہے، ایسی باتیں عقیدے کی جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جن میں کوئی میل، کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الکونین کہتے ہیں، ہاں سرکار دو عالم کہتے ہیں، اشرف المخلوقات، جسے انسان کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام سے بھی اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ یہی سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے عبد، اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے نور پر نہیں نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ اپنے بندے پر نازل کیا۔ اور معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار ہیں اور پھر ولادت کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ جب انسان نہیں ہیں تو پھر ولادت کس کی ہوئی؟ نور کی ہوئی۔ تو نور انسان سے کیسے نکلا؟ اور اگر بات کی جائے کہ نور تھے تو پھر وہ حدیث جس کو یہ دلیل کے طور پر لیتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حدیث کی صحت پر بعد میں بات کی جائے، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر یہ بات ہو کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تھا، تب آسمان و زمین نہیں تھے، آسمان و زمین نہیں تھے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ یہ دن اور رات کی جو گردش ہے، یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ ایک کے بعد ایک دن کا آنا، یہ جو سسٹم بنا ہے کب سے بنا ہے؟ تب سے آسمان و زمین بنے جب سے۔ آسمان و زمین سے پہلے اگر نور کو پیدا کر دیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، آپ کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت تو سسٹم ہی شروع نہیں ہوا تھا یہ دن اور رات کا، دن اور رات کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ کس دن سے؟ جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اگر آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے نور پیدا کر دیا گیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سی تاریخ؟ کوئی تاریخ ہی باقی نہیں رہ جائے گی، تاریخ تھی نہیں، نہ دن تھا نہ رات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر نور کی پیدائش پر جشن کیسے؟ نور کی پیدائش یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، جیسے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی قل انما انا بشر مثلکم۔ آج جمعہ کا دن ہے، اکثر مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آخری آیت اٹھا کر پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کی تشریح پڑھ لیجئے۔ کیا آیت ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں
تمہارے جیسا انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو الفاظ کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا انما انا بشر کہ میں ایک انسان ہوں تو اعتراض ہو سکتا تھا نہیں بھائی ہم الگ انسان ہیں وہ الگ انسان ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما حصر کے لیے لایا, انما میں تمہارے ہی جیسا, پھر اس کے بعد انا مقدم کیا گیا انا بشر, پھر اس کے بعد مثلکم مزید تاکید کہ تمہارے ہی جیسا ہوں, الگ نہیں ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے, تمہارے پاس نہیں آتی. وہی کس بات کی آتی ہے؟ الہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. ولادت کا جشن کس نے منایا تھا؟ ابو لہب نے منایا تھا. ان کی اپنی دلیل کے اعتبار سے وہ روایت بھی صحیح, ابو لہب نے منایا تھا. ابو لہب کون؟ جنت میں جانے والا. ابو لہب کا عمل کس کے لیے حجت بن سکتا ہے؟ جنتیوں کے لیے یا جہنمیوں کے لیے؟ چلیے ابو لہب کا عمل, ابو لہب نے کس وجہ سے خوشی منائی تھی؟ جشن تو نہیں منایا تھا, ڈی جے تو نہیں بجایا تھا, ڈانس تو نہیں کیا تھا, ناچنے والی عورتوں کو لا کر نچوایا تو نہیں تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس کی لونڈی تھی سویبہ, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اس خوشی میں کہ ایک میرے یتیم بھتیجے کو اس نے دودھ پلایا, تو اس کو آزاد کر دیا, اس کو آزاد کر دیا. یہ ہونا تھا کہ وہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. روایت ضعیف ہے, پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے مان کر چلتے ہیں کہ ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. ہر پیر کہا, ہر 12 ربیع الاول کو تو نہیں کہا. کیا کہا؟ ہر پیر کے دن کہا, ہر 12 ربیع الاول کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی نہیں کہا. اچھا, اس نے آزاد کیا. اس کے بعد کتنے سال تک وہ زندہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے لے کر رسالت 40 سال. کتنے سال؟ 40 سال. وہ اس نے فرسٹ ٹائم کیا تھا, ایک مرتبہ عمل کیا تھا جب آپ چھوٹے بچے تھے, ننھے تھے, یتیم بچے پیدا ہوئے تھے. وہ آپ کو کیا مان رہا ہے؟ کیا مان رہا ہے؟ بشر مان رہا ہے. ابو لہب کیا مان رہا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں, ولادت ہوئی ہے. آپ کے دادا جب ان کو خبر دی گئی عبد المطلب کو کہ آپ کا پوترا یتیم پیدا ہوا, آئے, اٹھا کر کعبۃ اللہ لے گئے, کعبۃ اللہ میں اندر لے جا کر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا, اور پھر ان کا نام محمد رکھا جو اس سے پہلے کسی اور کا نام نہیں تھا. دادا کو پتہ یہ میرا پوترا ہے. دادا کی نسل, دادا کون؟ انسان. دادا کا بیٹا انسان, انسان سے ہونے والی اولاد انسان. لیکن یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ نہیں, بشر نہیں بولنا, گستاخی ہو جائے. بشر نہیں بولنا, گستاخی ہو جائے. دادا, پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے لیے وہاں دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا. وہاں 4 سال تک, بلکہ اور آگے بڑھا کر 2 سال اور بڑھا دیے گئے, وہیں پر رہنے لگے. 2 سال یا 4 سال کی عمر تک وہیں پر رہے. ہاں, دودھ پلانے کی ضرورت کیا تھی نور کو؟ نور اگر ہوتے تو پھر دودھ پلانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ لے کر گئے ساتھ میں. نور ہوتے تو ڈر جاتے, وہ ماں دودھ کیسے پلاتی انہیں؟ بہت سی باتیں ہیں, ایک نہیں کئی باتیں ہیں, ایک الگ ہی چیپٹر ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ سب سے پہلے یہاں ولادت کی بات آئی. ابو لہب کے عمل کو دلیل بنایا جاتا ہے. ابو لہب انسان مانتا ہے, ابو لہب انسان مانتا ہے, تم انسان نہیں مانتے. ابو لہب کس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ آپ بشر ہیں؟ اس بات کا اعتراف تو کرتا ہے, لیکن آپ کی رسالت کا اعتراف نہیں کرتا ہے. سب سے پہلے انکار کس نے کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا پہاڑی پر چڑھ جائیے, صفا کی پہاڑی پر, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, اللہ کی طرف بلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دینے کے لیے گئے. کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو کیا کہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, کسی کی بھی عبادت نہیں, کسی کے لیے سجدہ نہیں, کسی کے لیے طواف نہیں, کسی کے لیے قربانی نہیں, کسی کے لیے نذر و نیاز نہیں, کسی کے لیے ذبح نہیں, کوئی چیز نہیں. صرف اور صرف عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو. سب سے پہلے اسی کمبخت نے کیا کیا تھا؟ تبا لک یا محمد. کیا کہتا ہے محمد؟
تیرے ہاتھ خاک میں مل جائیں۔ کس نے کہا؟ اسی ابو لہب نے، جس کو تم اپنا امام مانتے ہو، جس کے بارے میں ہمارا بچہ قیامت تک بد دعا بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، پوری سورت نازل ہوئی کہ ابو لہب پر لعنت برستی رہے، اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، وہ مٹی میں مل جائے، وہ نامراد ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے لوگ اس کو مانتے ہیں جس نے رسالت کا انکار کیا، 40 سال تک لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، بکریاں چرائی، تجارت کیا، شادی کی، بچے ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ کون تھے؟ نور تھے؟ نہیں۔ 40 سال کے بعد جب رسالت کا پیغام ملا، آپ کو نبی بنایا گیا، اس دن کو آپ نے شکرانے کے طور پر ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے مناتے تھے، کس دن مناتے تھے؟ ہر 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ ہر پیر کے دن۔ وہ کس طرح مناتے تھے؟ کلپ آدھی سے کٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کس طرح مناتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو 2 باتیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا باتیں بتائی؟ 2 باتیں بتائی۔ کہا کہ وہ دن ہے ولدت فیہ وبعثت فیہ، وہ دن وہ ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے بعثت نبی بنایا۔ 2 وجہ سے میں اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں۔ یہ انداز ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر آپ کی ولادت کا دن عید کا دن ہوتا تو پھر روزہ کیوں رکھا اس وجہ سے؟ کسی ایک دن نہیں، ہر پیر کے دن روزہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیر ہی نے بلکہ جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا۔ یہ بتایا اس کی ایک تیسری توجہ کہ پیر اور جمعرات ان 2 دنوں میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ جب کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور امت ہے کہ ناچتے تھرکتے بینڈ باجا بجاتے ہوئے خوشیاں منا رہی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت کا دن، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ آخر وہ کون سا دن تھا، وہ تاریخ کون سی تھی۔ دن کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ دن کے بارے میں خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کی ولادت کا دن ہے اور وہی آپ کی بعثت اور رسالت کا دن ہے۔ تو یہ پیر کا دن آیا کب تھا؟ مفسرین نے بہت سے اقوال ذکر کیے۔ کسی نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ، کسی نے کہا 8 تاریخ، کسی نے کہا 6 تاریخ، کسی نے کہا 9 تاریخ، کسی نے کہا 11 تاریخ، کسی نے کہا 12 تاریخ۔ 8 سے لے کر 12 کے درمیان اگر جائزہ لیا جائے تو پیر کا دن کس تاریخ کو آیا تھا؟ وہ پیر کا دن 9 تاریخ کو آیا تھا، 12 تاریخ کو نہیں آیا تھا۔ اچھا کس نے ثابت کیا بھائی؟ یہ ایرے غیرے نے نہیں، محمود بادشاہ فلکی کس کو کہتے ہیں؟ جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، ایسٹرونومسٹ جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل، اس تاریخ کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن صبح 8:30 بجے ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ وہ کون سا دن تھا؟ ربیع الاول کے اعتبار سے 9 ربیع الاول تھا، اس لیے کہ پیر کا دن جو آیا تھا وہ 9 تاریخ ہی کو آیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن وہ 9 تاریخ ہے۔ پھر جشن 9 کو نہیں 12 کو کیوں؟ جشن 9 کو نہیں 12 کو کیوں؟ جبکہ 12 کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے امام اور ان کے پیشوا جنہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر 12 تاریخ کو، احمد رضا خان بریلی نے بھی اپنی کتاب میں 12 تاریخ کو آپ کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ اب بعد میں راستے نکال لیے گئے کہ نہیں بھئی وفات کا انکار ہی کر دو، آپ پردہ فرما گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ پردہ فرما گئے، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم وفات نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم اس دن آپ کی ولادت کا دن کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ حالانکہ ان کی کتاب کے اعتبار سے بھی وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ وفات کا دن ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی عجیب قوم آج کی دنیا میں جن کے نبی کا انتقال جس دن ہوا اس دن وہ ناچ رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے، وہ بھی ہر سال
آپ اندازہ لگائیں کسی کے والد کا، کسی کے رشتہ دار کا، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ اس انتقال کے دن اسی طرح ناچتا گاتا ڈانس کرتا ہے اور باجے بجاتا ہے؟ نہیں. لیکن کتنی افسوس ہے اس قوم پر جو اللہ کے نبی کی ہر بات میں مخالفت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. قرآن کے الفاظ انما انا بشر. اچھا بشر کی بات اگر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا گستاخ ہے. قرآن کہتا ہے بشر کہ آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں تمہارے جیسا. بلکہ ایک اور مقام پر کہا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کو دور کر سکتا ہوں، اور اگر میں غیب جان لیتا تو میں ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان ٹچ بھی نہیں ہوتا. اب جنگوں کے حالات دیکھ لیجئے. غزوہ احد کی ایک مثال دیتا ہوں. غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دانت گر گئے تھے، آپ کے لیے گڑھا کھود کر رکھ دیا گیا، آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس گڑھے میں اچانک گر جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت گر گئے، شہید ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ وہاں نہ جاتے. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ وہاں نہیں جاتے اور آپ کے دانت گرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے. اور آپ انسان ہیں اسی لیے آپ کے دانت گرے ہیں. اگر آپ نور ہوتے تو آپ کے دانت کہاں سے گرتے؟ اگر آپ نور ہوتے تو اندر جاتے ہی کہاں؟ اوپر کا اوپر ہی ہوا میں ہی نکل جاتے. اور پھر اسی طرح وہ جو یہودیہ عورت کا واقعہ ہے، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا. اگر آپ نور ہوتے تو آپ کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کو پتھر پیٹ پر باندھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر آپ نور ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیٹ پر پتھر باندھ کر نکلے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی نکلے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے ہوئے ہیں. جب انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کس بات نے تمہیں گھروں سے اس دھوپ کے ٹائم میں باہر نکال دیا؟ کہا اللہ کے نبی پیٹ ہے. کہا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں. پیٹ اٹھا کر آپ نے بتایا اگر نور ہوتے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بھوک کی ضرورت تھی. کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وہاں. اچھا یہ بہت لمبی ٹاپک جائے گی، میں اس میں اپنا موضوع یا اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب بھوک کی ضرورت تھی تو بھوک کو وہاں پر احساس دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلانا پلانا، شادی، بچے، سارے سسٹم لگے ہوئے انسانیت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا ایک اعتراض ذکر کیا. اعتراض کیا تھا؟ کہ اگر نبی بنایا جانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا دیتا. انسان کو کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا دیتا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر انسان کے بجائے رسول یا نبی فرشتے کو بنایا جاتا تو پھر ان کا ایک دوسرا اعتراض ہوتا. وہ اعتراض کیا ہوتا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو نہ کھانا پینا ہے، نہ اس کی شادی بیاہ ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی نیند ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کی زندگی ہی الگ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا. تو پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا. پھر اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ انسان ہے، یہ رسول جس کو رسول نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تو قوم کے ایسے آدمی کو کیوں بنایا گیا؟ بڑے معزز آدمی کو بنایا جانا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی معزز تھے، خاندان، قبیلہ، حسب، نسب سارے اعتبار سے. فرق کیا تھا؟ ایک یتیم پیدا ہوئے تھے، یہ یتیم پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ طائف اور مکے کے کسی سردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا. یعنی انسانیت کا انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر رسول ہونا تھا تو فرشتوں میں سے ہونا تھا. فرشتہ کون سی مخلوق ہے؟ نورانی مخلوق ہے. فرشتہ کون سی مخلوق ہے؟ نورانی مخلوق ہے، وہ نور سے پیدا ہوا ہے. اب دیکھیے آپ کیسے مل رہا ہے تال میل. کفار مکہ کا اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر نہیں تھا،
آپ کے رسالت پر اعتراض تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ لکھوں، محمد رسول اللہ کٹ کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں مٹا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تم وہاں پر لکھ دینا محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم، رسول اللہ ہونے کی وجہ سے تو جھگڑا ہے، رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم۔ رسالت کا انکار، بشریت کا انکار نہیں تھا۔ آج امت رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کی بشریت کا انکار کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہے، عاشق رسول ہے، محبت رسول ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور اس کے نام پر نہ جانے کس کس طرح کے گھٹیا قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ آپ تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کیسا تھا، 12 ربیع الاول، جس دن ہمارے لوگ جشن منا رہے ہیں اور جشن منانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایموشنل انداز سے ایسی باتیں کہ آدمی پگھل جائے۔ ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ایک بڑے مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، ایک شخص نے کہا کہ بھائی یہ 12 ربیع الاول منانا بدعت ہے۔ کہا اچھا بدعت ہے، ارے اس نبی پر میں کیسے جشن نہ مناؤں جس نے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس نے بیٹی کو نئی زندگی عطا کی۔ اچھا، تو کہا ہاں صحیح بات ہے، بیٹی کو نئی زندگی ملی اس لیے کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبی بنائے جانے سے پہلے یہ عمل کیا آپ کی ولادت کے بعد رک گیا تھا؟ نہیں رکا تھا، 40 سال تک بھی چل رہا تھا، بلکہ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ صحابی رسول اسلام لانے کے بعد اپنے جاہلیت کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سناتے ہیں کہ میری ایک بچی تھی اور اس کو میں اس طرح سے لے جا کر زندہ درگور کر دیا تھا، آپ روتے روتے آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی کو جب زندہ درگور کر دیا گیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بھائی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس حدیث کو تو مان لیا، قرآن کی اس آیت کو تو مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیٹیوں میں امت کے اندر بیٹیوں کو جینے کا حق دیا، اس نبی کے لیے جشن کیوں نہ منایا جائے؟ اچھا، اس نبی کی بیٹیاں بھی تو تھی، ہاں اس نبی کی خود کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کیوں جشن نہیں منایا؟ 4 بیٹیاں تھیں اور سب سے زیادہ لاڈلی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کیوں جشن نہیں منایا؟ پہلے حقدار تو وہی لوگ ہیں نا، سب سے پہلے حقدار وہی ہے جو اپنے باپ کا جشن منا لیتے، انہوں نے نہیں منایا۔ بعد میں 1400 سال کے بعد اٹھ کر تم کہہ رہے ہو کہ جناب بیٹی کو جینے کا حق دیا اس لیے جشن منانا چاہیے۔ اے بیٹی کو جینے کا حق جہاں دیا وہیں پر یہ بات بھی تو کہا گیا کہ ان مزاروں پر مت جاؤ، وہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ پہلی چیز جو ابو لہب نے انکار کیا اسی چیز کا کہ جو شرک کی ملاوٹ ہو رہی تھی توحید کے ساتھ، جب خالص توحید کا پیغام سنایا گیا تو اس نے بد دعا بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ پیغام کیوں نہیں یاد آتا کہ اسی نبی نے مکے کے اندر جو بت تھے ان کو صاف کروا دیا تھا، جہاں جہاں لوگ ماتھا ٹیکتے تھے ان ساری چیزوں کو، اگرچہ کہ مکے کے باہر بھی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر وہ اونچی قبریں گروا دی تھی، وہ اونچے مزارات گروا دیے تھے۔ یہ کیوں یاد نہیں آتا؟ صرف میٹھی میٹھی باتیں ایموشنل انداز سے اس طرح پیش کرتے ہو۔ تو آؤ سنو اسی بیٹی نے اپنے باپ کے جنازے کے بارے میں کیا کہا تھا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ بیٹی کو جینے کا حق دیا۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی خواتین کی سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ انہیں بلا کر کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگ گئی، واپس جانے لگی تو بلایا، پھر دوبارہ ان کے کان میں
کچھ کہا، خوش ہونے لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تشویش ہوئی، آخر کیا بات ہے کہ پہلی بار جو نہ بلا کر کچھ کان میں کہا تو رونے لگ رہی ہیں، دوسری بار بلا کر کہا تو ہنسنے لگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پوچھتی ہے، فاطمہ بتاؤ آخر وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی بات تھی کہ تمہارے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ کہا کہ سب سے پہلے یہ بات تھی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ کیا بات کہی؟ بیٹی سب سے پہلے گستاخ، اگر ان کے اعتبار سے یہ لوگ جو کہتے ہیں وفات نبی کا اگر نام لو تو گستاخ، سب سے پہلے کس نے نام لیا؟ بیٹی نے، سیدۃ النساء اہل الجنہ نے، فاطمہ نے، لخت جگر نور نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا کہ میرے ابو نے میرے کان میں کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں انتقال، اور اس وجہ سے میں رونے لگ گئی۔ پردہ فرمانے کی بات ہوتی تو رونے کی نوبت کیا تھی؟ پردہ فرمانے کی بات ہوتی تو رونے کی نوبت کیا تھی؟ رونے کی ضرورت کیا تھی؟ انتقال کی خبر دی تب آپ رونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری بار جب آپ نے بلا کر کان میں کہا کہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ملنے والی ہو تو میں خوش ہو گئی۔ تو یہ چیز تھی، 6 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ 6 مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشن گوئی دی تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا پردہ فرما گئی؟ دیکھیے آپ کیسے کلیشز ہیں یہ ساری چیزیں، یہ بالکل ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ یہ جو اعتقادات ہیں یہ بالکل آپس میں ٹکرانے والے عقیدے ہیں۔ وہ دن فاطمہ رضی اللہ عنہا روتے روتے کہتی ہے، یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان، میں جبریل کو خبر دوں گی، بتاؤں گی کہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ انتقال کے دن صحابہ اکرام گئے، تدفین کر کے واپس آ گئے۔ آنے کے بعد کہا، ارے تمہارا دل کیسے گوارا کیا کہ تم میرے باپ پر مٹی ڈال کر آ گئے؟ اللہ اکبر، وہ دل کیسے گوا؟ یہ کون سے الفاظ ہے؟ غم کے الفاظ۔ غم میں جیسے گھر میں آنے کے بعد، کبھی دفنا کر آنے کے بعد، ارے بیٹا تو کیسا بیٹا ہے، اپنے باپ پر مٹی ڈال کے آ گیا، تیرا دل کیسے گوارا کیا؟ غم کے الفاظ، جذبات۔ وہ جذبات کس کے تھے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تھے۔ وہ دن ان کا ایسا گزرا اور یہ دن ہمارا کیسے گزر رہا ہے؟ فرق دیکھیں، فرق دیکھیں۔ ادھر دیگر صحابہ اکرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دونوں ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ارے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وہی رک گئی۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہمارے پاس آ رہے تھے اب وہ آنا بند ہو گئے، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ سن کر وہ دونوں بھی رونے لگ گئے۔ اور جب اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، کیسے مانے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے، آدمی جب فرط محبت میں ہوتا ہے، کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے انتقال کی، کسی کے انتقال کی خبر سناؤ، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، کل تک میرے ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھا رہے تھے، ساتھ میں تھے، ایسا کیسے ہو گیا انتقال؟ ماننے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے انسان جذبات میں انکار کر دیتا ہے، لیکن وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیے، کہا اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ انتقال یعنی وفات کا وہ انکار کر رہے تھے کہ وفات نہیں ہوتی اللہ کے نبی کی؟ نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات، قرآن کی آیت، موت کا لفظ استعمال کر اللہ تعالیٰ، مات، قرآن کی آیت ہے۔ یہ آیت پڑھی، پڑھ کر کہا کہ دیکھو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لو کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد مات، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ، انہو قد مات، یقیناً وہ وفات پا چکے ہیں۔
یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے میرے سینے کو کھول دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو جو میرے لیے رکاوٹ تھی اس چیز کو انہوں نے دور کر دیا اور وہ مان گئے. اس کے بعد کئی چیزیں ہیں, بیان کرنے کی وقت نہیں ہے, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن افسوس اسی بات پر ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کے بجائے ایموشنل انداز میں اسراف, فضول خرچی, یہ ساری چیزوں کے علاوہ سرے عام کھلے عام مخالفتیں, کھلے عام ننگا ناچ, کھلے عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں, ہم سچے عاشق رسول ہیں. ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. عشق رسول کیسا تھا صحابہ کا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم آپ کی محفل میں رہتے ہیں ایمان بڑا تازہ رہتا ہے, آپ کو دیکھ کے اطمینان ہوتا ہے. گھر جاتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے, پھر دوڑ دوڑ کر میں واپس آتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. دیکھیے ان کے حساب سے گستاخ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. وہ صحابی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وفات پا جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا, اور اس وقت جب آپ جنت میں ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا تب میں آپ سے کہاں آ کر ملوں. یہ دنیا میں تو مل لیتا ہوں, بھاگ کر آ جاتا ہوں, گھر سے نکل کر آتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں. عشق رسول تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے, جواب نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت نازل ہوئی عاشقان رسول کے لیے, عاشقان رسول کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ہوں گے. یہ آیت سننے کے بعد اس صحابی کا دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب ہوگی, آپ کے ساتھ رہنے کا موقع نصیب ہوگا. کتنی چیزیں ہیں بیان کرنے کی جو جنت میں لے جانے والی ہیں, اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع نصیب کرنے والی ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اور کھلے عام اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جشن منا کر اللہ کے نبی کا امتی اور سچا شہدائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. حالانکہ کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج جو زندہ ہیں 100 سال تک بھی وہ زندہ رہیں گے. ان میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا. 100 سال تک بھی ایک صحابی زندہ تھے, غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی تھے. نام کے بارے میں مجھے پوری طرح اتقان نہیں ہے, لیکن وہ صحابی 100 سال زندہ رہے, 1 صدی, پوری 1st سینچری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین دور میرا, اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد آنے والوں کا, پھر اس کے بعد آنے والوں کا. 3 سینچریوں کے اندر کسی نے یہ بدعت پر عمل نہیں کیا. ارے وہ تو چھوڑیے, یہ لوگ کہتے ہیں ایک تضادات دیکھیے عقیدے کے باب میں, مسائل کے باب میں, چاروں ائمہ ہونا چاہیے, چاروں میں سے کسی ایک امام کی ڈوری ہونی چاہیے, کسی ایک امام کی تقلید ہونی چاہیے, ورنہ غیر مقلد کا نام دیتے ہیں. پھر یہ جو عمل ہے میلاد النبی, اس میں کسی ایک امام کا قول بتلا دیجیے. چاروں اماموں میں سے کسی بھی ایک امام کا قول نہیں ملتا ہے تو پھر تم یہاں کیوں غیر مقلد بن جاتے ہو؟ کیوں یہاں تم ان کی تقلید چھوڑ دیتے ہو؟ ان چاروں اماموں نے بھی نہیں کیا. صحابہ نہیں چاہیے تم کو, سب سے بہترین وہ لوگ جو ساتھ میں رہے تھے, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین, اور اس کے بعد ان کے ائمہ, چاروں ائمہ نے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں کسی ایک امام کا قول نہیں ملتا ہے. 600 سال کے بعد رافضیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو ولادت کے دن کے طور پر پیش کیا, اور امت کے اندر محبت کی, عشق رسول کی باتیں پیش کر کے انہیں اس طرح سے مگن کر دیا کہ لوگ اپنی نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے.
دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات، ضلالات اور خرافات سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال